دنیا کے اندر ہر انسان اپنے نام سے، اپنی پہچان سے یا اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی گھروں کے اندر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک فکر آتی ہے ماں باپ کے اوپر کہ ہم بچے کا کیا نام رکھیں۔ اور عام طور سے آج کے دور کے اندر یہ ایک بڑا فیشن سا چل رہا ہے کہ لوگ نام رکھنے میں ایک طویل عرصہ نکال دیتے ہیں، یہی نہیں طے کر پاتے ہیں کہ ہمیں کیا نام رکھنا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو عجیب عجیب سے نام لاتے ہیں اور ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھ کر جو کچھ انہیں وہاں سے علم حاصل ہوا، جو کچھ معلومات انہیں ملی، اسی کے طور پر اس کو وہ رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ نام کے اندر یہ بات خاص طور سے خیال رکھنی چاہیے کہ جب ہم نام رکھیں تو کسی صحابی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں، اگر لڑکی ہے تو کسی صحابیات کے نام پر رکھیں، کسی نیک عورت کے نام پر رکھیں، کسی نیک مرد کے نام پر رکھیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کرکٹر یا کسی فلم اسٹار کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں۔ یہ کچھ صحیح سا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا نام کسی نیک آدمی کی طرف نسبت کر کے رکھیں کہ بھئی فلاں صحابی کا نام ہے تو میں اس لیے اپنے بچے کا یہ نام رکھ رہا ہوں، فلاں صحابیات کا نام ہے میں یہ نام رکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح نام انسان کو رکھنے چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند نام آج آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے معلوم کیا ہے کہ ان کے معنی اور یہ نام جو ہیں ان کے ہمیں مطلب سمجھا دیجئے، بتلائیے، یا یہ نام رکھنے صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ تو آپ لوگ بھی دیکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کے نام کچھ رکھنا چاہتے ہیں یا نام کے تعلق سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند نام ہیں، ان میں ایک لڑکے کا نام ہے دیان۔ یاد رہیں کہ دیان نام یہ بہت اچھا نام ہے، اور دیان کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے والا۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز کا خاص طور سے خیال کیا جائے کہ جو بھی انسان اپنے بچے کا نام دیان رکھے وہ عبد ضرور لگائے، یعنی عبد الدیان کہے، کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے ہدایت۔ ہدایت کے معنی بھی اچھے ہیں، رہبری کے آتے ہیں، رہنمائی کرنے کے آتے ہیں، اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک نام ہے یاسر، یہ بھی اچھا نام ہے، کئی صحابہ کا یہ نام ہے، بہت سے صحابیوں کا نام ہے یہ یاسر، تو رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ یہ بچیوں کے نام بھی ہیں، لڑکیوں کے، جس میں ایک نام ہے اروا۔ اروا نام جو ہے یہ بھی اچھا نام ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، ایک صحابیہ کا نام ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا نام ہے سائمہ۔ سائمہ کے معنی آتے ہیں روزے دار، روزہ رکھنے والی، یہ نام بھی اچھا ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک نام ہے ریشمہ۔ یہ ریشمہ جو نام ہے یہ ریشم سے مشتق ہے، اس کے معنی آتے ہیں نرم۔ جیسا آپ نے دیکھا ہو نا، ریشم ہوتا ہے، ریشم تو وہ انتہائی زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے، تو اسی کے معنی آتے ہیں نرم مزاج۔ ریشمہ نام اچھا ہے، رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو چند نام آئے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتلائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی کچھ نام پوچھنا چاہتے ہیں یا ناموں کے ذریعے سے کچھ ان کے معنی وغیرہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک بار پھر یہ بات کہوں گا کہ جب آپ نام رکھیں تو یہ بات خاص طور سے خیال کر کے رکھیں کہ ہم ایسا نام رکھیں جو کسی صحابی کا نام ہو، کسی صحابیات کا نام ہو، انبیاء کے ناموں میں سے نکالیں، نیک لوگوں کے ناموں میں سے کوئی نام نکالیں اور وہ اپنے بچوں کا رکھیں۔ کسی فلم اسٹار، کسی کرکٹر یا کسی دنیاوی انسان کی طرف اس کی رغبت کر کے نہ رکھیں، اور یہ اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ نام رکھنے میں یہاں پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نام بتائیں جو دنیا میں نہ ہو یا جو ہمارے گاؤں میں نہ ہو، ہماری بستی میں نہ ہو، بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ جو ہیں جب بھی اپنے بچے کا نام رکھیں یہ خیال کریں کہ ہمیں اچھا نام رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جس کی کوئی معنی ہو۔ اور نام رکھنے سے پہلے آپ اپنے علماء سے، اپنے عالم سے معلوم کر لیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے نام نہ رکھیں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت سے ناموں کو غلط بھی ڈال دیا جاتا ہے، اس کے غلط معنی ڈال دیے جاتے ہیں اور لوگ ان کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی آپ نام رکھیں اپنے علماء سے اس کے بارے میں معلوم کریں کہ اس نام کے کیا معنی ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کا نام رکھیں۔